شمولیت کے لیے اکٹھا ہوں گے جو بعد میں ان کے لیے مشکل بھی پیدا کر سکتی ہے. لہذا میں آپ سے اس لیے خطاب کر رہا ہوں کہ ایسی کوئی پرمیشن نہیں ملی ہے کہ لوگ جلوس میں آ کے شرکت کریں، بلکہ بعض لوگوں کی حماقت کی وجہ سے ہماری پرمیشن وہ محدود ہو گئی ہے اور 5 لوگوں کو اجازت ملی ہے. لہذا یہ پرمیشن نہیں ہے بلکہ ہماری آزاداری کے اوپر ایک طرح سے بینڈ ہے اور ہماری اجازت کو محدود کیا گیا ہے. لہذا آپ کسی بھی افواہ کا شکار ہو کر کے جلوس میں شرکت کی غرض سے تشریف نہ لائیں، اس لیے کہ 144 لگا ہوا ہے اور پولیس اپنی کارروائی کرے گی. کہیں ایسا نہ ہو کہ محرم میں ہم قانونی مشکلات میں پڑ جائیں اور صحیح طریقے سے عزاداری نہ کر سکیں. لہذا جو لوگ بھی افواہ پھیلا رہے ہیں اجازت ملنے کی، ان کی افواہوں پر دھیان نہ دیں اور اپنے طور پہ جیسے عزاداری کر رہے تھے ویسے ہی عزاداری کریں، اس لیے کہ یہ ہمارے اور خدا کے درمیان کا معاملہ ہے. بس دعا کریں کہ خدا ہماری عزاداری کو قبول کرے، لیکن نہ افواہ کا حصہ بنے اور نہ اسے فارورڈ کریں اور دوسروں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ ویڈیو بنانے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ ہماری قوم جو ہے غلط فہمی میں نہ رہے. یہ ایک بہت ہی مہم امپورٹنٹ مسئلہ جو قوم کے لیے آ گیا ہے. عشرے کا شام غریبہ کا جلوس جو ہے یہ محرم کا بہت ہی بڑا جلوس نکلتا ہے اور برسہ برس سے نکل رہا ہے. اتفاق سے جلوس کی پرمیشن ادارہ تحفظ حسینیت کی کو ہے اور اس ادارہ کے جنرل سیکرٹری حبیب ناصر نے ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن کیا تھا. آج جو کووڈ-19 کا مرحلہ چل رہا ہے اور جس سے حکومت پوری طرح سے یہ کوشش کر رہی ہے کہ عام لوگوں کو کووڈ-19 کے شکار نہیں ہو، حکومت ایک طرح سے ہماری مدد کے لیے یہ سب کام کر رہی ہے اور ہمیں پوری طرح سے ان سے کوآپریٹ کرنا چاہیے، تعاون کرنا چاہیے. اب یہ کووڈ-19 جو لگی ہے اس کے تحت سارے مذہبی فیسٹیولز جتنے جو ہیں ان سب پہ ریسٹرکشن ہے، چاہے دہی ہنڈی والا فیسٹیول تھا، چاہے گنپتی ہے اور چاہے محرم ہے. اب یہ جو عشرہ کا جلوس ہے یہ بہت ہی بڑا نکلتا ہے اور ظاہر ہے اس میں عورتیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آتی تھی، تو یہ اندیشہ ہے کہ کہیں کرونا کی وبا نہ پھیل جائے اور پھر ہماری قوم پہ بھی الزام لگے کہ ان کی وجہ سے کورونا کی تعداد اور بڑھ گئی ہے. تو یہ جو انہوں نے پٹیشن ہائی کورٹ میں کیا تھا یہ جلد بازی میں کیا تھا اور پھر ہائی کورٹ نے ان کو یہ کہا کہ آپ ہوم سیکرٹری اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیکرٹری کے پاس جا کے ان سے ڈسکشن کریں کہ اس جلوس کو کیسے نکالا جائے. یہاں ضرورت تھی جلوس نکالنے کی، لیکن یہ جو جنرل سیکرٹری صاحب ہے وہاں پہنچ کے انہوں نے باقاعدہ دونوں سیکرٹریز کے سامنے یہ اگری کیا، یہ معاہدہ کیا کہ صرف 5 لوگ جو ہے وہ نکالیں گے اور ایک طرح سے انہوں نے کورٹ کو بھی اور حکومت کو بھی اور پولیس اتھارٹیز کو بھی گمراہ کیا کہ 5 لوگ تعزیہ لے کے نکلیں گے، جبکہ یہ شام غریبہ کا عاشورے کا جو جلوس نکلتا ہے اس میں سالوں سال سے کبھی تعزیہ رہتا ہی نہیں ہے، اس میں صرف علم رہتے ہیں. اور بمبئی کی ساری ماتمی انجمن ہے، ڈفرنٹ انجمنیں وہ آ کے جوائن کرتی ہے. یہ جلوس کا پرمیشن صرف ادارہ کو ہے اور یہ ادارے کا اس سے زیادہ کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے جا کے اپنے آپ کو بمبئی کے سارے شیعوں اور مہاراشٹر کے سارے شیعوں کا ریپرزینٹیٹو اپنے آپ کو بتایا اور بتا کے یہ سیکرٹریز کے سامنے قبول کیا کہ ہم 5 لوگوں سے زیادہ لے کے نکلیں گے نہیں. تو صرف اگر 5 لوگ نکلتے ہیں تو پھر جلوس کہاں رہا؟ تو انہوں نے ایک طرح سے سرنڈر کر دیا کہ ہم جلوس نہیں نکالیں گے. وہ الگ بات ہے کہ جلوس کے کیا نتائج ہوتے. دوسری بات جو ہے کہ انہوں نے جو تعزیہ کے مسلیڈ کیا ہے وہ بہت ہی تشویشناک بات ہے. ہائی کورٹ کے آرڈر میں صاف لکھا ہے کہ وہ 5 بھی زینبیہ امام باڑے سے ایک ٹرک میں بیٹھیں گے اور ٹرک اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ جس میں تعزیہ آ جائے، جبکہ یہاں تعزیہ اس جلوس میں تعزیہ ہوتا ہی نہیں ہے.
اور یہ ٹرک جو ہے مجگاؤں رحمت آباد قبرستان سے 100 میٹر دوری پہ روکا جائے گا اور پھر یہ لوگ پیدل قدموں سے یہ تعزیے کو قبرستان میں لے کے جائیں گے. ابھی یہ افسوسناک بات یہ ہے کہ معاشرہ بھر میں سارے مسلمان شیعوں سے زیادہ کثرت سے سنی مسلمان جو ہے بڑے ہی احترام سے تعزیے سجاتے ہیں اور پھر ظاہر ہے کہ تعزیوں کو جو ہے 9 تاریخ کو 10 تاریخ کو جو ہے دفنایا جاتا ہے یا بہایا جاتا ہے. تو یہ جو آرڈر جو نکلا ہے سارے مہاراشٹر اسٹیٹ کے لیے نکلا ہے اور اس میں صاف لکھا ہے کہ صرف یہ ایک تعزیہ ادارے تحفظ حسینیت کے تعزیے کے سوا کوئی تعزیہ نہیں نکلے گا. اور زینبیہ پہ بھی اور قبرستان تک 144 لگا دیا جائے گا, یعنی 5 شخص سے زیادہ کوئی آگے نہیں بڑھے گا. اور اس تعزیے کا جو ٹرک ہے اس کے ساتھ میں پولیس کی پائلٹ کار ساتھ میں لگی رہے گی کہ کوئی نزدیک بھی نہیں پھٹک سکے. تو یہ قوم کے لیے بہت ہی افسوسناک بات ہے اور یہ لوگ جو ہے صحیح میسج دینے کے بجائے لوگوں کو ورغلا رہے ہیں, لوگوں کو بہکا رہے ہیں کہ ہمیں پرمیشن مل گئی. اب آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ پرمیشن کے نام پہ صرف 5 لوگوں کی اجازت ملی ہے اور وہ بھی صرف تعزیے کے لیے. تو خبردار رہیے, ہوشیار رہیے اور حکومت جو ہے کارروائی کرے گی اگر آپ نے اس کا کچھ بھی وائلیشن کیا. شکریہ, خدا حافظ. Please subscribe my channel NIF and press the bell icon for more updates.